بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولتا پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. مشتاق منہاس صاحب، آج دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک تو ابھی میاں صاحب نے پھر اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنے میں بھی شریک ہوں گے. اس سے پہلے افسوسناک واقعہ ڈی آئی خان میں ایک اور خودکش بامبنگ کا حملہ. میرا خیال ہے یہ دونوں باتیں ڈیزرو تو کرتی تھیں کہ ان پہ ہمارا پروگرام فوکس کرتا، لیکن شروع سے ہمارے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والے اصرار کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس آپ ہماری کالز لیجئے. بہرحال درمیان میں ان موضوعات کو بھی ٹچ کرتے رہیں گے. آپ اپنی نمبر بتائیے. ڈی آئی خان ہم وہاں پر نمبر تو بتا دیں. نمبر بھی بتاتا ہوں، کوئی ایسی بات کہیں جانے والی، میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں جاتا. میں اور آپ وہاں پر گئے، ہم نے وہاں پر سینکڑوں لوگوں سے نہیں تو درجنوں لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے. ہم نے شہر کا وزٹ بھی کیا اور واپس آ کے ہم نے پروگرام بھی کیا، اور ہم نے کہا کہ ایک خاص کمیونٹی یعنی اہل تشیع کو وہاں پر اتنی یعنی عدم تحفظ کا شکار ہے پوری کمیونٹی کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ان کا کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی فرد جو ہے باہر نکلے گا وہ ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. اور پھر خاص کر کے جب ان کے کوئی اس طرح کے یعنی فنکشنز ہوتے ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، کوئی جنازہ ہوتا ہے. اب جنازے بھی محفوظ نہیں ہیں جس ملک میں، اور جب پتہ بھی ہے ٹارگٹ کا، تو یہ میرے خیال میں ابھی تک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی خودکش حملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. جنازے سیف نہیں کر سکتے. اگر میں آپ اعلان کر دیں کہ آپ سرنڈر کر چکے ہیں، اور آپ اگر مجھ سے صحیح معنوں میں پوچھیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں رہ کر، وہاں جا کر ہی ہمیں پتہ چلا، اس سے پہلے ظاہر ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھا، کہ ایک پیٹرن بن گیا ہے دو قسم کے، کہ اگر کوئی دھماکہ ہو تو دوسرا دھماکہ ہوتا ہے ہسپتال کے پاس. بالکل. کبھی وہاں پہ ان کے عزیز و اقارب جائیں گے تو میجر ٹائپ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ہسپتال کے پاس ہوتا ہے. دوسرا پیٹرن یہ بنا تھا کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، تو اس جنازے کے اندر ہوگا. اب کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جنازہ ہے، آپ اس ایریا کو کارڈن آف کر کے سکینرز لگا کے اور کمیونٹی کے لوگ کھڑے کریں کہ جی بندے پہچانے، دیکھیں، یعنی آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میرا اپنا یہ خیال ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ نے، امیر حیدر ہوتی نے بڑا کرم کیا تھا. ہم جب ڈی آئی خان سے آئے تھے لاسٹ، تو ہم نے کہا کہ اگست سے وعدہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو کمپنسیشن کی رقم دی جائے گی، نہیں ملی. سو کائنڈ آف انہوں نے فوراً ہمارے پروگرام کے دوسرے دن جو ہے پریس ریلیز کی، اور اس کے ایک دن بعد صدر پاکستان کی طرف سے بھی جو کچھ رہتے تھے وہ اس پہ گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہ دس از ٹائم کہ چیف منسٹر NWFP کو ضلع انتظامیہ کے کافی لوگوں کو معطل کرنا چاہیے. وائی دے کوڈ ناٹ پریونٹ دیز تھنگس. نہیں، وہ وہاں پر جائیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں جائیں، اور جانے کے بعد وہاں پہ ابھی کی جو انتظامیہ ہے دے ہیو نو رائٹ. آج کا جو ایونٹ ہے اس کو کسی حد تک، کافی حد تک، اچھا، اس سے جو ہے سماجی سطح پر پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کوئی پہلے دیکھیں، ہم چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان اتنا بڑا بگ میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی رشتہ داری، تعلق واسطے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ سنی شیعہ فلاں، وہ سب ایک برادری ہوتی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ یقین کریں کہ سنی اور شیعہ دونوں مسالک کے لوگ وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہم ڈرتے ہیں ایک دوسرے کی، اب جنازوں پہ بھی نہیں جا سکتے. صحیح بات ہے. اب جس کو جان عزیز ہے، اور اگر جس ملک میں یہ ہو تو انتظامیہ پھر بیٹھی رہے وہاں پہ. ایک بہت بڑا جو ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے، ایک آپ کی ثقافت جو ہے تباہ ہو رہی ہے، قدیمی محلوں کا جو کلچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آج کا جو حملہ ہوا ہے یہ ایک ڈیفینیٹ اسٹیبلشڈ پیٹرن کے ساتھ ہوا ہے، اور جب پیٹرنز بن جائیں تو ایسی وارداتوں کو روکنا جو ہے کسی حد تک، ایک اور لوگ بھی ایک بات، اور میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ڈی آئی خان کی انتظامیہ ماشاءاللہ بہت بڑا سینٹر ہے، وہاں پہ ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی مضبوط ہے اور بہت اچھے طریقے سے موجود بھی ہے، بلکہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے. جو لوگ وہاں پر کھل کے اظہار کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہاں پر اہل تشیع کو ٹارگٹ تو بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سرائکی سپیکنگ لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تاکہ کیونکہ شہر کے اندر ان کی ایک یعنی بہرحال اس شہر کا لگ رہا ہے تو کل پھر ڈی آئی خان کا لگ رہا ہے کہ کوئی والی وارث نہیں ہے. پہلی کال آ گئی ہے راولپنڈی سے، اگرچہ آپ نے نمبر میں دوبارہ اس سے پہلے کہ ان کی کال لیں، ہمارا نمبر ہے 051 2805031. ہمیں سوات کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان کو بھی بچانا ہے
آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہمارا نمبر ہے راولپنڈی سے پہلے کالرز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کر رہی ہوں اور جی آپ دوبارہ نام بتائیے. آپ میں منزہ بات کر رہی ہوں. جی منزہ. سب سے پہلے تو آپ کو مشتاق صاحب کو نصرت صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ڈی آئی خان کی بات کر رہے ہیں, سوات کی بات کر رہے ہیں. ڈی آئی خان میں ہمارے جو وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ کون ہیں ہمارے نمائندے؟ وہ وہی ہے نا جو کہ اسلام کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں. فیصل کریم کنڈی ہیں, وہ ٹانگ سے آئے ہیں, ان کے بھائی جو ہیں نا مولانا عطاء الرحمان ہیں. اور ویسے وہاں پر جو بھی ہمارے نمائندے ہیں وہ ہیں تو وہی نا جو کہ مسلم کہنا چاہیے آپ یہ کہہ سکتی ہیں. بالکل زیادہ تعداد انہی کی ہے. شہر کے جو ایم پی اے ہیں یعنی صوبائی اسمبلی کے جو رکن ہیں ان کا تعلق بھی ایک کالعدم مذہبی تنظیم سے ہے. جی ہاں. یہ لوگ کیوں یہ اسلامی فرقوں کو متحد نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ کیا ان کی اسلامی تعلیمات اتنی کمزور ہیں کہ یہ آپس میں جو اپنے سارے فرقے ہیں وہی اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر مسلمان یہ اکٹھے نہیں کر سکتے تو یہ کسی کو کیا انسپائر کریں گے کسی غیر مسلم کو کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ بالکل کیا ماڈل پیش کریں؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں, آپ نے بالکل صحیح ویلڈ پوائنٹ دیا ہے کہ ان کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں یہ خود رہتے ہیں وہاں پر, لیکن میں آپ کو یہ فیکچول بات بھی بتانا ہمیں انفیئر نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ شیعہ اور سنی آبادی ساری یہ کہتی ہے کہ کم از کم فرقہ واریت کے سلسلے میں مولانا فضل الرحمان اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو بھی جو بات ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اور وہی جاتے ہیں. اور وہاں پہ فیصل کریم کنڈی صاحب تو نہیں گئے دوبارہ. ہاں انہوں نے نہیں کیا, بلکہ لوگ مولانا فضل الرحمان پہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اس معاملے میں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی وہ جو بھی کرتے ہوں گے, لیکن وہ اور ان کی فیملی جو ہے ڈی آئی خان کے اندر فرقہ واریت کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرنے والے لوگ ہیں تو سارے اس بات پہ ان کا یہ بھی ایگریمنٹ تھا کہ یہ ڈی آئی خان کے لوگ نہیں ہیں, ان کے ڈانڈے وغیرہ زیادہ جو ہے وہ وزیر خان سے ملتے ہیں, اور اس میں پھر وہ جو قندوز کے جھگڑے ہیں اور پارا چنار کا اس سب کا وہ سارا ملتا ہے. کراچی سے کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. میں تسلیم احمد ایوبی بول رہا ہوں کراچی سے. جی تسلیم صاحب. جی عرض یہ ہے کہ اس وقت پھر قوم کو جو ہے نا ایک منصف کی تلاش ہے. جی تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کاش اس قوم کو ایک منصف مل جائے. آج پھر اس کی تلاش ہمیں ہو رہی ہے, ہم کہاں کس کو تلاش کریں سنجی. اور یہ اس وقت جو ہے نا ہماری قوم جو ہے نا دو حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک جو ہے نا حق پہ ہے, دوسری جو ہے نا وہ باطل ہے. اور میں تو کہوں گا کہ جیسے یزیدیت کا دور ہے کہ جیسے ایک حق چاہتا ہے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے, اور میں پوری قوم سے یہ گزارش کروں گا خدا را حق کا ساتھ دیں. میں وکلا کوئی ہماری رشتہ دار یا عزیز نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی آپ کا. بالکل. اچھا اب یہ بڑے بڑے ایشوز کی بات ہے, چھوٹا سا عام آدمی کے بارے میں بھی بات کر لوں. میں جب یہ بالکل اوپر آ رہا تھا یہ پروگرام کرنے تو مجھے کچھ لوگوں نے اسلام آباد سے کال کیا اور انہوں نے کہا یہاں پہ ایک کوثار مارکیٹ ہے بڑی ایلیٹ اس قسم کی. اس کے باہر کچھ لوگ جو ہیں بیچارے ریڈیاں بھی لگاتے ہیں اور بہت عرصے سے لگاتے ہیں, اور ان کے پاس باقاعدہ پرمیشن بھی ہے یعنی سی ڈی اے کی, لیکن انفورسمنٹ کا عملہ جو ہے وہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. دوسرے تیسرے دن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ دکاندار ہیں جنہوں نے ویسے ماشاءاللہ 5 حج بھی کیے ہوئے ہیں, 3 4 5, اور یعنی باقی شرعی نظام پورا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سبزیاں جو ہے نا سستی بیچ دیتے ہیں ہم لوگوں سے تو ہماری دکانداری خراب ہوتی ہے, تو ان کا سامان ہر دوسرے تیسرے دن توڑ دیا جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, لندن ہو, پیرس ہو, بارسلونا ہو, وہاں پہ سب جگہ ریڑیاں بھی لگتی ہیں اور اجازت سے. یہاں پر ریڑیوں کو اجازت نہیں ہے ویسے ہے یہاں پہ وینڈرز ہیں بھیا. آپ کو اچھا مارکیٹ کے باہر کھڑی نہیں, کوثار مارکیٹ میں نہیں ہے. کوثار مارکیٹ میں کیا اسپیشلٹی ہے مجھے نہیں پتا کیا. اچھا خیر اجازت لیکن وہاں پہ ریٹرن کے باوجود. لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائی, وہ جو ریڑیاں لگی ہے نا, میں آپ کو اگر وہاں کے جو ایلیٹ کچھ سیکٹری صاحبان ہیں نا وہ ان کو تھوڑا رعایتی دیتے ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے باہر لگوائی ہوئی. چلو تو اگر وہ دے دیتے ہیں, کسی نے لگائی ہوئی ہے, تو اگر